بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ محرم الحرام کے قریب آتے ہی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز گردش کرنے لگتی ہیں کہ امام عالی مقام کے سر اقدس کو آپ کی شہادت کے بعد کہاں لے جایا گیا اور یزید ملعون نے آپ کے سر اقدس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور آپ کے سر اقدس نے نیزے کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی باتیں گردش کرتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مستند روایات کی روشنی میں امام عالی مقام کے سر اقدس کی تاریخ بتائیں گے کہ اس کو کب کہاں لے جایا گیا اور اس کو کہاں دفن کیا گیا، اور سب سے آخری شخص کون تھا جس نے امام عالی مقام کے سر اقدس کی زیارت کی۔ کربلا معلیٰ میں امام عالی مقام اور ان کے جانثاران کی شہادت کے بعد عمر بن سعد نے عصر کے وقت سیدنا امام حسین کا سر مبارک خولی بن یزید الحمید بن مسلم کی تحویل میں دیا، اور دوسرے شہدائے کربلا کے سرہائے مبارکہ شمر اور قیس بن اشب اور عمر بن الحجاج کی سرکردگی میں ابن زیاد کوفہ روانہ کر دیے۔ عمر بن سعد خود 11 محرم الحرام کو پچھلے پہر کو روانہ ہوا۔ اس کے اور اس کی فوجوں کے چلے جانے کے بعد کربلا میں شہدائے کربلا کی لاشیں اور سید الشہداء امام عالی مقام کی لاشیں مبارکہ جو کہ کفن و دفن کے بغیر ہی خاک و خون میں پڑی ہوئی تھیں، کربلا کے نزدیک ایک بستی غافریہ وغیرہ کے لوگوں نے اسے شناخت کیا اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کی اور تکریم کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح دیگر شہدائے کربلا کی بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور ان کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ 12 محرم الحرام کو امام عالی مقام کے جسد اطہر کو عین اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت کربلا میں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے قریب ہی شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین کو بھی دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندان کے دیگر شہداء اور صحاب و احباب کے لاشیں مبارکہ کو اکٹھا کر کے انہی کے قریب ایک بڑی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ جہاں تک سر اقدس امام عالی مقام کی بات ہے تو آپ کے ساتھ 16 نفوس قدسیہ کے سرہائے مبارکہ کو یزید ملعون کے پاس دمشق بھجوا دیا گیا، جن کو دمشق کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن امام عالی مقام کے سر اقدس کو یزید ملعون نے اپنے خزانے میں کسی صندوق میں بند رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس کو اس امر کا انکشاف ہوا کہ سرکار امام عالی مقام کا سر اقدس خزانے کے صندوق میں موجود ہے۔ جب صندوق میں سر اقدس کو دیکھا گیا تو اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ کچھ عرصہ اس نے سر اقدس کو پاس رکھا اور پھر دمشق اقلان بھیج دیا، جہاں بدر جلال نے جو ایک خلیفہ کا وزیر اعظم تھا جب اقلان پر قبضہ کیا تو اس نے سر اقدس کو نکال کر اس کی زیارت کی اور پھر ایک جگہ صندوق میں رکھ کر اس پر بڑی عالی شان عمارت بنا دی، جسے تاریخ میں مشاہد بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 484 ہجری میں جب یہ عمارت مکمل ہو گئی، پھر جب یہ 548 ہجری میں عیسائیوں کا اقلان پر تسلط قائم ہوا تو عقیدت مند مسلمانوں نے سر مبارک والا صندوق اس عمارت سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ ایک مشہور سیاح علامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارک کو قصر و زمرد میں رکھا گیا تھا، پھر شاہی فرمان کے مطابق ایک خوشنما گنبد بنایا گیا اور سر اقدس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا تو آپ نے قاہرہ میں مدارس عربیہ بنوائے اور مشاہد عالی کے قریب ایک مدرسے کی تعمیر کی بنیاد رکھی، جہاں علامہ بحالی کو صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ یہ واقعہ 568 ہجری کا ہے۔ 570 ہجری میں معین الدین شیخ نے مشہد کے پاس کئی حجرے تعمیر کیے اور 620 ہجری میں ابن یحییٰ ابن ناصر نے مشہد کو بہت بڑی زینت دی اور ایک نہایت ہی بلند مینارہ قائم کیا، لیکن 646 ہجری میں مشہد کے بیرونی حصے میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ مرمت کیا گیا۔ پھر 726 ہجری میں یہاں ابن بطوطہ بھی آیا ہے، اس نے بھی اپنے سفر نامہ میں مشاہد امام عالی مقام کا ذکر کیا ہے۔ 737 ہجری میں خالد بن عیسیٰ آئے تو وہ بھی لکھتے ہیں کہ محرابوں میں شیشے فانوس نفیس ترین قندیل نور فشاں لگے ہوئے تھے، یوں ہر زمانے میں والیان مصر اس کی تزئین کرتے چلے آئے تھے۔ پھر
15 ہجری میں امیر حسن آبان نے اس کی توسیع اور چوبے آب نوسی کا خوشنما تابوت بنایا اور اس پر سنہری کام کروایا۔ پھر اس تابوت پر سبز ہریا چڑھایا گیا۔ 1804 ہجری میں اس کی اور توسیع کی گئی۔ پھر عباس بادشاہ نے آ کر مشہد کو مزید خوبصورت کیا اور اس کی توسیع کی۔ پھر شیخ محمود آئے تو آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جو شاید آخری شخص ہیں جنہوں نے اندرونی تابوت کھول کر سر اقدس امام عالی مقام کی زیارت کی، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے بھی اس کی زیارت کی۔ یہ تقریباً آج سے 125 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی اس وقت جب تابوت سر اقدس امام عالی مقام آخری مرتبہ کھولا گیا تو آپ کی شہادت کو تقریباً 1300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب آخری مرتبہ لوگوں نے سر اقدس کی زیارت کی تو اس وقت بھی سر اقدس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ یہ مشہد حسین علیہ السلام کا حرم میں جامعہ ازہر کی عمارت کے شمالی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، جو آج بھی مشہد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے اور جانا جاتا ہے۔ دن رات لوگوں کی ایک کثیر تعداد اور قاری حفاظ کرام کی بڑی تعداد وہاں پر ہر وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرتی رہتی ہے اور فیض و برکات سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، معروف تاریخ دان حافظ ابن کثیر نے سر امام عالی مقام کے متعلق 3 مختلف روایات نقل کی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ سر امام عالی مقام کو نائب مدینہ عمر بن سعید کو بھجوا دیا گیا تھا، جو کہ اس نے جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے قریب دفن کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے دوسری روایت ابن دنیا کے حوالے سے بیان کی ہے، جس کے مطابق یزید ملعون نے آپ کا سر اقدس خزانے میں رکھوا دیا تھا، یہاں تک کہ جب یہ مرا تو سر اقدس کو خزانہ سے نکال کر دمشق شہر میں بابل سرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ مگر یہ دونوں روایات کسی حد تک ضعیف ہیں۔ ایک تیسری روایت امام ابن اساکر نے یزید کی دایا کے حالات میں نقل کی ہے، یعنی جب سر اقدس کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بطور مثال یہ شعر پڑھا کہ کاش میرے شیوخ بدر میں نیزوں کی پڑنے سے خزرج کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ پھر اس نے سر اقدس کو دمشق میں 3 دن نصب کیے رکھا اور پھر وہاں سے اٹھوا کر اسلحہ خانہ میں رکھ دیا، یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا اور اس نے سر اقدس کو وہاں سے نکلوا لیا اور اسے کفن دیا اور خوشبو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروا دیا۔ لیکن جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس روایت کی راویہ یعنی یزید کی دایا بنی امیہ کی حکومت کے بعد تک زندہ رہیں اور 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ محترم ساتھیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔